یاد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے سارے کے سارے لوگ گنہگار۔ نبیوں کو چھوڑ کر کے نبی معصوم عن الخطا ہوا کرتے۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن جانتے ہو یہ سارے کے سارے لوگ گنہگار تو ہیں، لیکن ان تمام گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ معافی مانگنے والا ہو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ محترم و موقر صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، کرم ٹولہ برہیٹ کی قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے باوقار سامعین کرام، پچھلی بار بھی آپ کے درمیان شرکت کا شرف حاصل ہوا تھا اور ہمارے محترم حافظ غلام جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی سے نوازے، آمین۔ ابھی رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ گزرا ہے، اس میں طاق راتوں میں خاص طور پر ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ ایک دعا کو ضرور پڑھا ہوگا، ہر مسلمان نے اس کا اہتمام بھی کیا ہوگا۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ جو دعا ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگی ہے، دراصل اپنے گناہوں کی معافی ہم نے مانگ لی ہے، اور ہم نے اللہ رب العالمین سے اس بات کا بھی گویا اعتراف کیا ہے کہ ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے اس کا بھی وعدہ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی معافی کیا ہے، کہاں تک اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کرنے کو تیار ہے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی مغفرت کے بارے میں کس حد تک اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ انسان جو توبہ کرتا ہے، انسان جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، وہ کس چیز سے معافی مانگے گا؟ اس کا بڑا سمپل سا ایک جواب ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ گناہ کر لینے کے بعد انسان توبہ کیا کرتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پھر گناہ کسے کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ ہے کیا چیز، جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں کون سا گناہ ہے، کون سا گناہ نہیں ہے، اگر انسان اسی بات کو نہ سمجھ پائے تو انسان توبہ کس چیز سے کرے گا؟ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ نیکی اور برائی کسے کہا جاتا ہے، گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں، نیکی کسے کہا جاتا ہے اور گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ہماری شریعت نے اچھے اخلاق کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا اخلاق اتنا خراب ہے کہ لوگ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر کے، آج ان کا کردار دیکھ کر کے لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو دیکھ کر کے کسی کو اسلام سمجھنا ہو تو اسلام کے بارے میں اس کے ذہن میں غلط تصور اور خیال آ جائے گا۔ آج ہم نے ایسا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ سوال ہوتا اللہ کے نبی گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکنے لگے۔ جب تم کسی کام کو کرنے کے لیے جاؤ تمہارے سینے میں کھٹک پیدا ہو جائے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تم کسی بھی کام کو کر رہے ہو، آپ لوگوں سے چھپا رہے ہو، ڈر رہے ہو کہ کہیں لوگ جان نہ جائیں، کہیں کسی کو یہ معلوم نہ چل جائے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے میرے اس کام کے بارے میں، سمجھ جانا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ کے سینے میں خیال آ جائے، کھٹک پیدا ہو جائے اور آپ ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی جان نہ جائے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہی گناہ کا کام ہے، اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان گناہ سمجھ گیا تو اب اسی گناہ سے انسان کو معافی مانگنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ اچھا، دنیا میں اگر کسی آدمی کا ہم کچھ بگاڑ دیں، کچھ نقصان کر دیں، کسی کو ناراض کر دیں، تو اگر اس کے پاس ہم خود سے چل کر کے معافی مانگنے چلے جاتے ہیں تو آدمی ہم پہ جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور ہم پر سختیاں کرتا ہے۔ کبھی خود معافی کے لیے نہیں بلا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بندے کو معافی کی جانب بلاتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ آپ اٹھا لیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اللہ بیان فرما رہا ہے اے میرے بندو تم سارے کے سارے لوگ دوڑو، تم سارے کے سارے لوگ ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی جانب تم دوڑ لگاؤ، اللہ رب العالمین کی بخشش پانے کے لیے تم دوڑ کرو، ایک دوسرے سے نکل جانے کی کوشش کیا کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی جانب تم دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ جنت صرف چوڑی اتنی ہے جتنی کی ساری دنیا، 7 زمین 7 آسمان کو لے لیا جائے، ان تمام کو ملا لیا جائے، تمام کو ملا کر کے پھیلا دیا جائے، یہ جتنے دور تک لمبے چوڑے تمہیں نظر آئیں گے، جنت تو صرف چوڑی اتنی زیادہ ہے۔ اور اللہ بیان فرما رہا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کیا ہے وہ جنت تمام لوگوں کو ملنے والی ہے؟ اللہ بیان فرما رہا ہے اے میرے بندو وہ جنت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، وہ جنت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے بہت بہترین نقطہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اتنی لمبی چوڑی جنت، اگر وہاں جو آدمی چلا جائے گا اللہ رب العالمین اس آدمی سے بولے گا اے میرے بندے سوال کر مانگ، اگر تجھے کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ کر کے دیکھ لے۔ بندہ مانگتے مانگتے تھک جائے گا لیکن اللہ نوازنے سے نہیں تھکے گا، وہ بندہ مانگتا جائے گا، اللہ کہے گا میرے بندے اور مانگ لے، مانگتا جائے گا، بعد میں وہ بندہ کہے گا اللہ اب اس کے علاوہ میرے ذہن میں میرے دل و دماغ میں کوئی بھی خواہش باقی نہ رہی، یعنی اللہ رب العالمین اتنا زیادہ نواز دے گا کہ اس آدمی کی آرزو، اس کی امید وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ وہ جنت کسی کو تا حد نظر مل جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اسی کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں بہت سارے ایسے بھی خوش نصیب بندے ہوں گے لیکن بہت ہی بدقسمت آدمی وہ ہوگا جو آدمی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اتنی لمبی چوڑی جنت کے اندر ایک قدم رکھنے کی جگہ نہ پا سکے، ایک ہاتھ کی بھی جگہ نہ پا سکے، اس آدمی سے زیادہ بد نصیب پھر کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ اللہ رب العالمین اسی جنت کی جانب ہمیں دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے میرے بندو تم دنیا میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا میں ریس لگایا کرتے ہو، فلاں آدمی کا بزنس زیادہ چل رہا ہے تم اس سے زیادہ آگے نکل جانا چاہتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان دنیا میں چھوڑ کر کے چلا جائے گا، تم اس جنت کی جانب ریس کیوں نہیں لگایا کرتے ہو؟ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے میرے رب کون سے اللہ سے ڈرنے والے، کون سے متقی کی تو بات کر رہا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ سے ایسے ڈرنے والے جو اپنے مالوں کو خرچہ کیا کرتے ہیں، جو اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرنا صرف امیروں پہ واجب ہے؟ کیا صرف امیروں کے لیے نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے فی السراء والضراء، اگر ان کے پاس خوشحالی ہے، اگر ان کے پاس کشادگی ہے، اگر ان کے پاس اللہ نے زیادہ دولت دے کر کے رکھا ہے، اس حال میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرتے ہیں۔ والضراء، اگر ان کے پاس تنگ دستی ہے، اگر ان کے پاس اللہ نے زیادہ دولت نہیں دی ہے، اگر ان کے پاس دولت کم ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے کرم ٹولہ کے مدرسے کا اعلان ہو جائے، لوگوں کو لگتا ہے کہ جس کے پاس اللہ نے زیادہ دولت دے کے رکھی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے گا، ہمارے پاس تو کم ہے۔ میرے پیارے ساتھیو اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے تو تمہیں اپنی اس تنگ دستی کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا پڑے گا، تبھی تم اللہ رب العالمین کی جنت پا سکتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جانے والے ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ انسان سے بدلہ نہیں لیا کرتے ہیں،
اگر ان کے کسی بھائی سے انہیں تکلیف ہو جایا کرتی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہونے کے بعد اپنے دوست کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن کو معاف کر دیا کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے وہ درگزر کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمارا اور آپ کا تمام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں آپ کو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور انسان کے نیک اور برے دونوں اعمال کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید تمہارے درمیان ہم نے نازل کیا ہے۔ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن کے اندر تمہارا بھی تذکرہ موجود ہے، اس قرآن کے اندر تمہارا بھی ذکر موجود ہے، اللہ نے تمہارا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ تمہارا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے؟ اچھا، آپ نے رمضان میں پورا قرآن لگ بھگ پڑھ لیا ہوگا، کچھ لوگوں نے کئی بار قرآن ختم کیے ہوں گے۔ کہیں قرآن میں آپ کا ذکر ملا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام محمد اسلم اکرم ہے، تو کیا اس نے اپنے نام کو، اپنے ذکر کو قرآن میں کہیں پایا ہے، کہیں دیکھا کسی نے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ حضرت عنب بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں، یہ آیت کریمہ ان کے سامنے آتی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب نازل کر دی جس میں تمہارا بھی تذکرہ موجود ہے، ہم نے تمہارے بارے میں بھی قرآن میں بات کی ہے۔ کہنے لگے اللہ، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو قرآن کو غور سے پڑھا ہے، میں عربی بھی جاننے والا ہوں، لیکن آج تک کہیں قرآن میں میں نے اپنا ذکر نہیں پایا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا بھی تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرنے لگتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھنے لگتے ہیں، کھنگالنے لگتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ ان کے سامنے آتی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے بہت سارے ایسے بھی نیک بندے ہیں جو رات میں بہت ہی کم سویا کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ صبح تک اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگا کرتے ہیں، رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے وہ معافی مانگا کرتے ہیں صبح تک۔ کہنے لگے اللہ رب العالمین، میں اتنا نیک نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں نہیں پا رہا ہوں، قرآن کی اس آیت میں میرا ذکر، میرا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسری آیت کریمہ ان کے سامنے آتی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، میرے بہت سارے ایسے بھی بندے ہیں ان کے پہلو، ان کے جسم کے بغل اپنے بستروں سے الگ رہا کرتے ہیں، وہ رات میں جاگا کرتے ہیں، رات بھر اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں، اپنے رب کو وہ پکارا کرتے ہیں۔ بولے اللہ، میں اتنا نیک آدمی نہیں، میرا ذکر قرآن کی اس آیت میں بھی نہیں۔ اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ایک آیت کریمہ ان کے سامنے آتی ہے، اذا قیل لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ بہت سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یستکبرون، وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ کے اس کلمے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانا کرتے ہیں۔ بولے اللہ، میں اتنا برا بھی نہیں، میرا ذکر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بھی اپنے آپ کو نہیں پا رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں فکر لاحق ہو رہی ہے، قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں اپنے آپ کو فٹ پا رہا ہوں۔ سورہ انفال پڑھنا چالو کرتے ہیں، ایک آیت کریمہ ان کے سامنے آتی ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا،
میرے بہت سارے دوسرے ایسے بندے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا کرتے ہیں، اپنے گناہ کو مان لیا کرتے ہیں، گناہ ہو جائے گناہ پہ بہت زیادہ وہ ڈھٹائی نہیں دکھایا کرتے ہیں، گناہ کو بار بار نہیں کیا کرتے ہیں، بلکہ اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ کو وہ مان لیا کرتے ہیں۔ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ سے وہ معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، میرے وہ بندے نیکی اور گناہ، نیکی اور برائی دونوں ملا کر کے وہ کام کیا کرتے ہیں۔ وہ نمازی بھی، روزے دار بھی، حج کرنے والے بھی، عمرہ کرنے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ خیرات بھی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے والے، وہ تمام نیک کام کیا کرتے ہیں، اور لیکن ان سے گناہ کے کام بھی ہو جایا کرتے ہیں، جانے انجانے میں ان سے گناہ کے کام بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ دونوں کام وہ ملا کر کے کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، پھر ایسے بندوں کی غلطیوں کو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ ہم نے آپ نے قرآن مجید تو پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو کئی ایک بار ختم کر لیا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ رمضان میں آپ نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ، ایک جملہ ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ جی چاہتا ہے لگے ہاتھ ایک سوال آپ سے کرتا چلوں، اگر آپ کو کسی نان مسلم کو، کسی غیر مسلم کو اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک کتاب دینا ہو، کوئی ایک کتاب جسے پڑھ کر کے وہ اسلام کو سمجھ سکے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اگر کوئی ایک کتاب آپ کو اگر کسی غیر مسلم کو دینا ہو تو آپ اسے کون سی کتاب دینا چاہیں گے؟ آپ حدیثوں کا نام نہیں لے سکتے، حدیث کا نام لیں گے فلاں حدیث فلاں حدیث، دوسرا اعتراض کرے گا میں اس حدیث کی کتاب کو نہیں مانتا۔ حدیثوں پہ اعتراض ہے، ایک ایسی کتاب جسے تمام مسلک کے لوگ مل کر کے کسی ایک نان مسلم کو ایک ساتھ ایک منچ پہ اگر دینا چاہیں تو کتاب کون سی ہوگی؟ ذرا ادھر سے بھی آواز آ جائے تو اچھا رہے گا۔ کون سی کتاب؟ لوگوں کا جواب ایک ہی آ رہا ہے کہ قرآن مجید دینا چاہیں گے۔ سوال یہ ہے کیوں دینا چاہیں گے؟ آپ بولیں گے تاکہ اسے پڑھ کر کے وہ اسلام کو سمجھ سکے، اسلام کو فالو کر سکے۔ بہت اچھا جذبہ ہے۔ ایک دوسرا سوال، ترجمہ والا دیں گے کہ سادہ قرآن دیں گے؟ بولیے بھائی، ترجمے والا نا، بنا ترجمے کا سادہ قرآن دے دیں گے تو اس کو پڑھ کر کے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا اس میں کہا جا رہا ہے، کچھ نہیں سمجھے گا۔ تو ترجمے والا دیں گے تاکہ وہ اسلام کو سمجھ سکے۔ اللہ کتنا اچھا آپ کا ارادہ ہے، اور کئی جگہوں پہ بانٹے بھی جاتے ہیں۔ ایک اور بڑا سوال ہے، ہم کسی غیر مسلم کو قرآن دیں گے، ترجمے والا دیں گے تاکہ یہ پڑھ کر کے اسلام کو سمجھ سکے، اسلام کیا کہتا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ سمجھانا ہے تو ہم ترجمے والا قرآن ایک نان مسلم کو دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے بھی اسلام کو یہی قرآن پڑھ کر کے سمجھا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جواب ہمارا نہ میں ہوتا ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے بھی اسلام کو قرآن ہی پڑھ کر کے سمجھا ہے؟ جواب ہوگا کہ نہیں، ہم نے اسلام کو سنتے سناتے سمجھا ہے، بس ایسے ہی سمجھا ہے۔ کبھی ہمیں اتفاق نہیں ہوتا کہ ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کا ترجمہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں، یا ہم قرآن پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آتا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعی افسوسناک ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ سوچو ذرا، جب رسول ہمارے خلاف اللہ کے اگر شکایت کر دیں گے تو ہم کتنے بڑے مجرم وہاں پہ ثابت ہوں گے، اگر ہم قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن میں اگر ہم تدبر اور غور و فکر نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی اللہ رب العالمین کی مغفرت کی، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آئے، توبہ کیا، صبح توبہ کیا، شام کو توبہ کیا، پھر اگلے دن توبہ کیا، اگلے ہفتے توبہ کیا۔ بہت سارے لوگ توبہ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی توبہ کیسی ہونی چاہیے قرآن میں اللہ اس کو بھی بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، تمہاری توبہ میں سچائی ہونی چاہیے، یعنی تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو۔ یعنی جب آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کر لیا، آپ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، تو آپ اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کر لیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھی بھائی، ایسے نوجوان ہیں، آج ظہر میں دعا مانگی، عصر میں انہیں یاد نہیں کہ کس گناہ سے ہم نے معافی مانگی تھی، کس گناہ سے ہم نے توبہ کیا تھا۔ آج لوگوں کی توبہ کا حال یہ ہے، انسان پچھلے زمانے میں کوئی گناہ کر چکا ہے، وہ گناہ سے معافی مانگ چکا ہے، لیکن آج جب اس گناہ کو وہ یاد کیا کرتا ہے تو گناہ کو یاد کرنے کے بعد اس میں کھو جایا کرتا ہے، اس گناہ کی لذت کو محسوس کر رہا ہے، اس کو فیل کر رہا، دل میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو بھی جانچنا ہے ہم نے جس گناہ سے توبہ کر لیا ہے وہ ہماری توبہ سچی تھی یا نہیں، اگر آپ کو جانچنا ہے تو یاد رکھیں، اگر آپ کو زندگی میں کبھی وہ گناہ یاد آ جائے تو اس گناہ کو یاد کر کے آپ پھر بے قرار ہو جائیں، آپ پشیمان ہو جائیں، پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے لگے۔ اور اگر اس گناہ کو یاد کرنے کے بعد آپ کے دل میں اگر خیال اچھے پیدا ہوں اور آپ انجوائے کریں، آپ اس کو سوچیں ذہن و دماغ میں، اور آپ اس کو سوچ کر کے مست ہو جائے، تو یاد رکھنا وہ آپ کی توبہ پھر سچی نہیں، خالص توبہ نہیں۔ اگر انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے تو انسان کو کیا فائدہ ملے گا؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ رب العالمین اس آدمی کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العالمین تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس جنت کے اندر داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، جس جنت کے اندر نہریں جاری ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اللہ رب العالمین اس جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ذرا دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں کہ گناہ انسان کرتا ہے اپنے مزے کے لیے، اپنی لذت کے لیے گناہ کر لیا، لیکن اس گناہ سے معافی مانگ لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، ساتھ میں جنت بھی دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا آفر ہے میرے بھائی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، اگر میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے جاؤں تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں تو سب سے زیادہ گناہ کرنے والا ہوں۔ تو پھر آپ کو وہ حدیث اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھیں، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ہمارا رب ہمیں کتنا معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کرنے جائیں تو ہمارا رب ہمیں معاف کرنے کے لیے کہاں تک ہم کو معاف کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 افراد کا قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا مرڈر کرنے والا آدمی پشیمان ہوتا ہے، فکر لاحق ہوتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، لوگوں سے کسی عالم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ بتائے، اس کے پاس جا کر کے مسئلہ معلوم کر سکوں، اور اس کے پاس جاتا ہے، ایک عالم کی جانب اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، جا کر سوال کرتا ہے کہ اگر میں اللہ سے معافی مانگوں، توبہ کروں، تو میں نے 99 جو مرڈر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہماری اس غلطی کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ جا کر کے وہ سوال کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے بڑے گنہگار 99 افراد کو تم نے قتل کر دیا ہے، اگر تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تمہاری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ جب اس نے یہ سنا اچھا ایسی بات ہے، تو اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا اور اس نے 100 کی گنتی پوری کر لی۔ ویسے بھی جہنم میں جانا ہے تو تجھے ہی مار دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بھی، لیکن پھر پریشان ہوتا ہے، دل میں وہ احساس ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے کسی اور عالم کے بارے میں بتائیں، وہ دین کا جانکار، اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی، جا کر کے سوال کرتا ہے میں نے 100 قتل کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اللہ سے معافی مانگ لوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ اس کا سوال تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس عالم دین نے جواب دیا، اللہ رب العالمین کی مغفرت اور تمہاری توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟
اگر تم اللہ سے معافی مانگنے جاتے ہو، تم توبہ کرتے ہو، تو یقیناً اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن عالم دین نے ایک بات اس کو یہ بتائی، تم جس بستی میں رہا کرتے ہو، تم جس سوسائٹی میں رہا کرتے ہو، وہ نیک بستی نہیں بلکہ وہ بری بستی ہے۔ ایک کام کرو، تم اپنی بری بستی کو چھوڑ کر کے فلاں نیک بستی میں جا کر کے رہنے لگو، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، یقیناً اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر